گئی ہے پر لا نہیں چھٹا، رشتے ختم ہو گئے پر لا نہیں چھٹا، وطن ختم ہو گیا پر لا نہیں چھٹا۔ کسی اور جہان چ لے جانا ہے تا دسے، اور اگر قبر کھودن والے نے اسے دنیا تے کھودی ہے، دفن کرنے والے نے اسے دنیا میں دفن کیتا ہے، تے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے اوتے زندہ ہے، تو نبی پاک تو فرماندے کہ ان من شرار الناس من تدرکهم الساعۃ وهم احیاء، سب تو بڑا وہ شریر لوگ ہونے جڑے زندہ ہونے تو نہ دی زندگی چ قیامت آنی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی اللہ دے پاک پیغمبر ہی دنیا دی زمین تے زندہ نے، مدینہ عالیہ وچ زندہ نے، روضہ مقدسہ وچ زندہ نے، حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرہ منورہ وچ زندہ نے، دنیا دے حصے چ زندہ نے، تے پھر وہ قیامت کس طرح قائم ہو سکتی ہے؟ کہ جی قیامت قائم ہوئے تو پھر معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے فرما دیں کہ جدو قیامت آئے گی شریر لوگوں تے آئے گی، شریف لوگوں تے نہیں آ سکتی۔ مطلب تو یہ سی عرض کرن دا کہ روایات کے پیش کرن دا دکا محدث اپنے طور پہ اپنی تحقیق وچ مولوی صاحب فرماندے نے بیت اللہ چ بیٹھ کے ملا علی قاری لکھی تے فلاں نے لکھی، کیا بیت اللہ دے وچ بیٹھ کے لکھن نال وہ اجماع ہو جاتا ہے تے رسول اللہ دی حدیث بن جاتی ہے؟ کیا محدثین نو معصوم سمجھتے ہیں؟ بہرحال یہ چیزاں بعد وچ، سب تو مقدم چیز تے پہلی چیز جڑی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس تو علاوہ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دنیا تو وفات پاونا تے حضرت ابو بکر صدیق یا دوسرے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا خلیفہ بننا، یہ اس بات کی دلیل آئی کہ اللہ دے پاک پیغمبر دنیاوی یہ جسم والی زندگی نال زندہ نہیں، ورنہ خلافت کا دور کدے زندہ دا نہیں چل سکتا۔ اس واسطے نبی پاک فرمانے کلما حلف نبی خلفہ، اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جدہ بھی کوئی پیغمبر دنیا تو فوت ہویا اس کا کوئی نہ کوئی اگوں خلیفہ بنیا یا تو پھر نبی ہو کے خلیفہ بنیا، مگر میری وفات کے بعد خلفاء حسین نبی ہو کے خلیفہ نہیں بنے گا، میرا صرف میرے خلافت دے تخت نشینی واسطے میری امت کے خلیفے چنے ہوئے تھے۔ اگر نبی پاک زندہ ہے تو زندہ کا بھی کوئی خلیفہ ہوتا ہے، خلیفہ ہمیشہ ہوتا ہے موت کے بعد۔ بہرحال یہ چیزوں کہ صرف اشارہ تن جڑا کچھ عرض کر رہا میں، مقصد یہ آ کہ مولوی صاحب اور ایک گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے جڑے گزر چکے ہیں، یہ بار بار میرے اتنے تے الزام دیں کہ میں یہ حدیث پیش کر چکا، یہ کر چکا، مگر یہ حوالہ کیوں نہیں دیندے کہ میں فلاں آیت ہی پیش کر چکا اپنے عقیدے نے ثابت کرنے واسطے؟ اس کا پھر رات کے سانو دسے نا وجہ کیا ہے، جیکر کوئی وجہ اکدا ہے تاکہ اصا بھی رائے ہدایت سے آ رہی جو انہوں نے نزدیک اصا غلطی پہ آ جے کر نہیں تو پھر ضد کیوں نہیں چھوڑتے؟ آخر خدا کے دربار پیش ہونا ہے دن قیامت دے، اگر یہ عذر پیش کرنا ہے تو کہ اللہ پاک جی تیرے قرآن نے موت دا مسئلہ تے حیات دا کوئی نہیں دسیا، اس واسطے اصا وہ نیڑے ہی نہیں لگے، جی یہ جواب قیامت نو دینا تو ہوں اتنے مسلمانوں کے سامنے کیوں نے عذر پیش کر دیں؟ جے کر کوئی دلیل ہے قرآن مقدس کی آیت کے مطابق وہ آخر پیش کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہڑے موقع واسطے سانب کے رکھی ہوئی تو بہرحال مطالبہ میرا یہ بحیثیت سائل ہو بن گیا تا دعوی تا عقیدہ کہ نبی پاک اس دنیا والی اس قبر مقدس وچ زندہ ہے، سانو اس دعوے کا انکار ہے اور قیامت تک رہے گا اور مطالبہ رہے گا کہ اپنے اس دعوے کے ثابت کرنے واسطے ابتدا کرو اللہ کی کتاب مقدس کو نو، قرآن مقدس کی کوئی آیت پیش کرو، اور اگر نہیں تو صاف آنکھوں کے قرآن مقدس اس معاملے کے اندر کوئی دخل نہیں دینا، اس کے بعد بات ہونے کی حدیث رسول اللہ کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرے دوست بزرگوں، ہن مولوی صاحب نے
حدیثاں پڑھنیاں شروع کیتیاں نے کچھ، لیکن کسے ایک حدیث وچ بھی نہ نبیاں دا لفظ آیا، نہ قبر دا لفظ آیا، تے نہ کنکریاں وانگو بے جان ہون دا لفظ آیا، نہ کھجور دے مڈ وانگو بے جان ہون دا لفظ آیا. تے اس واسطے مولوی صاحب کہندے نے کہ میں یہ جے حدیثاں دے اشارے کرنا پیا وا. مولوی صاحب یہ دنیا منہ ویکھی جاندی ہے کہ کنا چر کونگے دے اشارے رہن گے، کوئی حدیث سے کہا تو جاوے. مولوی صاحب جی تسی اس عمر سے نہیں پہنچے بھی اشارے چھڈ کے گل کرنی شروع کر دے سی، کنا چیر ہوئے گی گل. اس واسطے وہ قرآن نو اگر مولوی احمد سعید صاحب نے منیا ہے تو انہوں کا فرق سی دنیا کے سامنے آیت پڑھ دیں کہ اللہ نے فرمایا نبی قبراں وچ مردہ ہے نا. اس واسطے ادھر دور آواز بھیجن کی بجائے انہوں کے کن چ پھوک مارو بھی جو آیت کیوں نہیں پڑھتے 17 تو معاف کر چڑیا نے معذرت سے ایک آیت پڑھو جہاں مانا ہوئے بھی نبی اپنی قبراں وچ مردہ نے. ہوں جو کچھ مولوی صاحب کر رہے ہیں احمد سعید صاحب وہ یہ آ کہ انہوں تے آئے گی قیامت جڑے شریر لوگ ہون گے. اگر تو واقعی انبیاء علیہ السلام دے بارے چ بھی مولوی صاحب کا یہ عقیدہ جس طرح حدیثاں نوں کنڈے کہہ دیتا ہے. دیکھو گل بڑی واضح آ، قبر جیڑی ہے وہ قبر ایس دنیا وانگو دار عمل نہیں، اوتھے عمل دی تکلیف کوئی نہیں. دنیا وچ رہنا ہور چیز ہے، اس دنیا دے وچ تے قبر دے وچ دفن ہونا یہ ہور چیز ہے، قبر زندہ رہنا ہور چیز ہے. یہ جو کچھ مولوی احمد سعید رد کر رہے ہیں یہ ایس پرچی دا کر رہے ہیں جیڑی انہوں نے لکھی ہے تے اپنی گل آپ رد کری جاتے ہیں. جیڑی میں لکھ کے دیتی اج مناظرے کا موضوع اس سے گل ہی کوئی نہیں. مولوی صاحب نے آخیا جی میں سائل ہاں. مولوی صاحب سائل دے 3 قسم ہوندیاں نے، مینوں تعریف تک کرو کہ سائل دی تسی کیڑی قسم بنی بیٹھے جے. سائل جہاں ہوندا ہے وہ کام یہ نہیں ہوندا بھی آپ ہی ایک عقیدہ دوجے ذمہ لاوے تے آپ ہی انہوں رد کرتا چلا جائے. سائل انہوں کہندے نے میری دلیل دا جواب دے دے، یا تو کہندا بھی یہ حدیث متواتر نہیں. 2 محدثاں نے لکھیا متواتر نہیں، باقی گروپ نہیں رہے 100 نے لکھیا متواتر نہیں. گل مک جاندی. پھر میں سمجھدا بھی واقعی انہوں نے میرے تے کوئی نقد وارد کیتا ہے. اس معنی مار انہوں نے سائل دا معنی آندا ہے. سائل دا یہ مانا اصول مناظر کتاب میرے چ میں دینا یہ کر دین بھی سائل انہوں کہندے نے اپنی گلاں کری جاوے دوسری دلیل دا جواب ہی نہ دے. مولوی صاحب یہ حدیثاں تسی سار بن کے پڑھ رہے جے. سائل دی کیڑی قسم ہے مینوں اصول مناظر تعریف کر کے دسو بھی او سائل حدیث پڑھ سکدا ہے. میں پہلی تقریر تے گل آکی سی کہ جنہ چر اپنا دعوی احمد سعید صاحب لکھ کے نہ دین دلیل دعوے تے ہوندی جنہ چر دعوی نہ لکھن انہوں کچھ پڑھن دا حق نہیں، انہوں دا حق مینوں جواب دین دا. ہوں یہ آ گئے نے اس پاسے جہاں پڑھتے نے حدیث انہوں چ ایک دا بھی یہ ترجمہ نہیں بھی نبی اپنی قبراں وچ مردہ تے بے جان نے کس طرح دے کنکریاں ورگے معاذ اللہ، کس طرح دے کھجور تے ستون ورگے اس طرح دے بے جان نے ایک حدیث سے نہیں تے نہ یہ پڑھ سکتے ہیں. اور وہی گل میں بار بار مولوی صاحب کو کہہ رہا کہ تمہیں اپنی کتاب دونمان لکھی کیوں بھول گئی ہے؟ یہ صرف بیچارے ڈاکٹر عثمانی ڈراؤن واسطے لکھی تھی. تھی جو بار بار مطالبہ کرتے بھی ایک محدث ایک مفسر ایک مجتہد کا قول پیش کرو. انہوں نے اس آیت یا حدیث کے تحت یہ مسئلہ لکھا ہوگی کہ میں وہی تہاڈا مطالبہ تہاڈے کولوں کری جانا وا. اے مولوی صاحب ذرا غور کرو قرآن نے کنہ دی نشانی دسی ہے بھی کہندے کچھ نے تے کردے کچھ نے. لما تقولون ما لا تفعلون. تے میرا میں عرض کراں گا بار بار حضرت تہاڈی خدمت وچ بھی اپنا لکھیا جڑا اس اصول تے تو پکے رہو نا. میرے سامنے اج یہ جی آسے پاسے 2-4 آدمی نے ادھروں بول پیندا جی قرآن ادھروں بول پیندا جی قرآن. میں انہوں نے پھر آکھاں گا بھی مولوی صاحب نے آکھو پیا قرآن پڑھ کے آیت سنا دیو مناظرہ مک جاوے. کیا یا یہ لکھ دین کہ مولوی احمد سعید قرآن نہیں مانتے جی جی، یا یہ لکھ دین کہ مولوی احمد سعید قرآن نہیں مانتے اس واسطے اسی انہوں نے قرآن دا نام نہیں لیندے. یا یہ کہہ دین لکھ دین کہ چونکہ مولوی احمد سعید قرآن نو نہیں مانتے اس واسطے اسی انہوں نے قرآن دی آیت دا نہیں کہندے. تینوں اس واسطے کہنے ہیں کہ تیرے بارے سارا یقین ہے بھی قرآن تے ایمان تیرا ہے. یہ گل واضح کرنا. تو دیکھو میں جو احادیث پیش کر رہا نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں
اور انہوں دا ترجمہ اینا واضح آ کہ خود مولوی صاحب نے منیا بھی ترجمہ یہ بھی نبی اپنی قبر میں حیات نے. ہوں اس تقریر مولوی صاحب نے ایک بڑی پیاری گل آخی وہ یہ جہاں کہتے ہوں سی بھی وہ قبر کوئی ہور جگہ ہے. ہوں مان لو بھی وہی قبر ہے جی اما آئے سی کدے گزرے تھی وہ نہیں منیا نا جتنے صحابہ نے حضرت پاک نو رکھا ہے. حضرت جی جہاں جستی اتر اس قبر سے انہیں انبیاء علیہ السلام کی حیات پیش کر رہے ہیں کہ وہی اجساد مطہرہ جڑے نے انہوں نے اللہ دے نبی بار بار زندہ فرما رہے ہیں. مسلمان تو ہوں اپنے نبی کی گل نو بار بار دہرائے گا تے کاش ایک باری مولوی احمد سعید بھی اپنے نبی کی گل نو دہرا تو لیں کہ نبی قبر زندہ ہیں یہ من لیا. میں انہاں حدیثاں نو تسلیم کرنا یہ جڑے کہنے جی میں پیش کراں گا کدن 1800 حدیث نے وہ تو کئی دنوں پیش نہیں سی ہونی. میں 1800 جو 1799 مولوی صاحب نو معاف کر چکی کیونکہ میں یہاں وانگو یہ نہیں کہنا بھی یہ حدیث پڑھ گے میں آخر کنڈیا سے ہاتھ پھیرن ڈے نہ کہ ایک حدیث پڑھ دیں گے جہاں ترجمہ یہ ہوگی کہ اللہ دے نبی قبر چ مردہ نے میں خدا دی قسم کھا کے نا ان جی بہ جاؤں گا مناظر موقع گل کر میں اٹھنا ہی نہیں مڑ کے مینو یہ سارے کہیں بھی رہیں گے نا بھی یہ کری اٹھ کے کھڑا ہوتے میں کہنا نہیں میں اللہ دے نبی دی حدیث سن لیے میں گستاخی سمجھنا اس تو بعد نوٹ کے کھڑا ہونے مولوی احمد سعید نے 1799 معاف کی احسان کیا. ایک حدیث احمد سعید صاحب نے میں نے سنا دیتی ہے جہاں مانا یہ آپ نبی اپنے قبراں وچ کنکریاں وانگو بے جان نے معاذ اللہ کھجور دے تھم وانگو بے جان نے تے او ایک سنا دین میں اڑتا ہی نہیں نہ جناب سردار صاحب پریشان ہون تے نہ لوکاں نو پریشان کرو. تے میں پھر انہاں دوستاں نو کہنا جڑے کہندے نے بھی انہاں نو آکھو یا قرآن دی آیت سنا دین بھی نبی مردہ نے قبراں وچ بحث نا اتنے یہ جہاں پہلیاں ادھر ادھر دیا گلا پیش کر رہی وہ تو زیر بحث ہی نہیں. اپنی لکھی چٹ بھی مولوی صاحب نو بھول گئی ہے. انبیاء علیہ السلام جڑے نے انہاں دی قبراں وچ حیات علم قطعی نال امام بیٹھی فرماندے نے ثابت ہو چکی تواتر نال ثابت ہو چکی ہے متواتر حدیثاں دے نال اور بہت ساری احادیث میں پیش کر چکے ہیں. مولوی صاحب من گئے نے بھی حدیثاں پیش کیتیاں نے پر انج مینوں ڈران دھمکاؤن دا نہیں بھی جدوں میں بولیا کہ حدیثاں بھج وئی سن. اللہ رحم کرے اللہ دے نبی کا حدیثاں بیان فرماندے رہے تے بڑے بڑے اللہ دے نبی نو ڈانٹتے رہے تے ادو تو حدیثاں بھجیاں نا بھی اج کس طرح بھج ویسے حدیثاں کیوں اتنی کمزور نے ماشاءاللہ. اللہ دے نبی دیا احادیث جہاں نے انہوں تسی سارے مل کے بجا سکتے نہیں وہ قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہن گیا. یہ دوسری گل ہے کہ اللہ نے تہاڈی قسمت وچ مننا لکھیا کہ نہیں لکھیا. اسی گل نہیں کرنی دعا کریں گے بھی یا اللہ نبی دا کلمہ پڑھنے والوں نبی دی حدیث نے منن کی توفیق عطا فرما نبی دا کلمہ پڑھنے والوں توفیق عطا فرما تے پھر وہ نبی دی حدیث نو کنڈے آ کے گستاخی نہ کرے. نبی دی حدیث منن والے نو اے توفیق عطا فرما کہ وہ نبی دی حدیث پڑھن لگا اپنے ولوں وچ لفظ نہ پاوے. نبی دی حدیث منن والے نو توفیق عطا فرما کوئی کسی ایک حدیث دے تحت ہی کسی اہل سنت والجماعت محدث یا مفسر یا مجتہد قول ہی کم کم پیش کر سکن. یہ جڑے قرآن کہتے ہیں یہ قول بھی نہیں مانگتے. بھائی تو جھوٹ کا بھی بہت ظاہر ہوتا ہے اگر کوئی نہ کوئی بخار ہوتا ہے تو منہ سر ہوتا ہے جھوٹ کا. جڑا اج نواں طریقہ مولوی محمد امین صاحب نے رکھا ہے اس قسم کا اگے سنن وچ نہیں آیا. فرماندے ہیں کہ ساڈے ذمے اکھے خواہ مخواہ دا عقیدہ تو لا دیتا ہے. میں ذمہ عقیدہ یہ لایا ہے کہ تسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے باقی انبیاء علیہ السلام نو انہاں قبراں وچ زندہ تسلیم کردے ہو. تے اس دے اتے میں بات کیتی ہے وہ فرماندے ہیں کہ تو از خود ہی اپنے ولوں ہی ساڈے ذمے کا عقیدہ لے ساڈا عقیدہ نہیں. یہ معاملہ کیوں ہے ادو اس عقیدے کا انکار بھی کرتے ہیں تے ادو دعوی بھی نال اس ہے لوگوں کو دھوکھے دینے والے ایک بات ہے. یہ اگر واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وجود مقدس اس طرح دنیا وچ زندہ بروح تسلیم کردے ہو اسی طرح بعد الموت دی انجے ہے تو پھر اس کے اتنے تو قرآن مقدس دی نص تلاوت پیش کرنی چاہیے. ہاں ہو تو سا ادو میرے کہتے ہو کہ میں مدعی ہاں یہ مدعی نہیں یہ دلائل نہیں پیش کر سکتا.
ہوں پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی گل کا چیتا بھول جاتا ہے کہ بھاوے جان بوجھ کے چھج اتنے پا دیں کہتے ہیں ایک روایت پیش کر دے ایک آیت پیش کر دے تو جدو تو آپ مینو کہتے ہو مولوی صاحب کہ تساں چونکہ مدعی نہیں تساں اپنا دعوی پیش نہیں کیتا تسی تو صرف انکار ہی کر رہے ہو لہذا تسی دلائل نہیں بیان کر سکتے پھر مینو کہتے ہیں دلائل بیان کرو اتنا بڑا تناقض میرا خیال ہے کم از کم اہل علم دے اندر تا نہیں ہو سکتا کہ اس آدمی نو مدعی بھی نہیں ٹھہراندا پھر دعوے بھی نال مطالبہ کرتا. چلو آخری بات میں آیت پڑھنا میں آیت تلاوت کرنا پر پہلے لکھ دیو انکار لکھ دیو کہ اچھا اپنا کیتا قرآن کی ثابت نہیں کرتے میں ایک نہیں جتنی اتنی آیت پڑھنا کہ واقعی مرن کے بعد اس قبر دنیاوی دے اندر کوئی پیغمبر بحیات جسمانی زندہ نہیں. اگر تسی یہ بات لکھ دیو تو اس کے بعد اصل تلاوت کرنے واسطے تیار ہوں کہ جے کر نہیں لکھ سکتے تو پھر کم از کم اپنا عقیدہ اللہ کی کتاب مقدس کیوں ثابت کر رہے ہو. بار بار اعتراض نہیں برداشت کرنا کہ تمہیں زیادہ تکلیف ہی نہیں دینی. چلو تسی دوسری مرتبہ آخیا ہوں تیسری باری آخر کا موقع نہ دے سا میں آیت قرآن مقدس کی تلاوت کرنا جس وچ ثابت ہوئے گا کہ مرن کے بعد کوئی پیغمبر کوئی نبی کوئی ولی کوئی اللہ کا پاک باغ یا مقدس بندہ وفات کے بعد اس جسمانی زندگی نال کدن کوئی زندہ نہیں اس دنیا دے اس قبر دے. میاں جی تسی قرآن پاک نو چھوڑ کے مسلمان رہ سکتے ہو کہ اس تو بڑا ظلم کیا ہے کہ ایک آدمی عقیدے کا دعویٰ کرے کہ خدا دی کتاب تو انج جاوے جی تیر تمام ویچ کے کوئی جاوے. اگر انج تسی قرآن مقدس کے خلاف کرنے کے باوجود پھر بھی مسلمان رہ سکتے ہو تو دوسرے آدمی نو اتہام وہ دینے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کوئی ایسا باطن انسان ہے جڑا نبی پاک کی صحیح حدیث نو نال تشبیہ دے یا نبی پاک نے وجود نو کھجور دے ٹکے تلے نال تشبیہ دے. ایسی بات مسلمان کوئی نہیں گوارا کر سکتا. پھر دوبارہ عرض کر رہا اگر تسی لکھتے ہو مولوی محمد امین صاحب کہ ساڈا عقیدہ قرآن مقدس بھی آیت لکھو ثابت نہیں ہوتا تو میں تہاڈے مطالبے کے مطابق آیات تلاوت کر دوں. الحمدللہ السلام علیکم مولانا نے یہ آخیا کہ نالے تو انہیں آخیا کہ میں مدعی نہیں کہ نالے میرے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن مولانا نے آپ نے دسیا کہ میں مدعی نہیں تو حدیث پڑھنے بھی لگ پیا میں تو کس واسطے دعوی پیش نہیں کیا حدیث کر رہا بھائی حضرت میں یہ تو دسنا چاہنا تناقض میرے نہیں حضرت کول ہے نعرے کہی جانے جی میں مدعی نہیں میں منکر ہاں کہ نالے حدیث کرنے میں پڑھی جانا وہ کس دعوے سے پڑھتے نعرے کہتے جانے میں منکر ہاں نالے تشبیہ دے جاندے جے کھجوراں نال تے کنکریاں نال تے دعوی اپنا تشبیہ دے رنگ وچ پیش کری جاندے جے تے جدوں تسی کسے رنگ وچ پیش کیتا تے مینوں حق سی نا مولوی صاحب نوں میں سائل دا میں پوچھیاں سن تے مولوی صاحب نوں پوچھیاں آئیاں ورنہ وہ ضرور بیان کر دے ادھر ادھر وقت ضائع نہ کر. اس تو بعد مولوی صاحب یہ بار بار کہندے نے کہ قرآن دے تسی خلاف جے میں کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی مولوی صاحب کو پوچھن گے نا قیامت والے دن یہ قرآن کے خلاف بیٹھے جی ایک آدمی نہیں پڑھ کے سنائی آخر اینا چر لوگوں انتظار میں رکھنا کہ لوگوں کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. اور مولوی صاحب نو ایسا آدی نے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں سارے 10 اج انہوں 17 چو کہ 3 پڑھا میں کہنا چلو وہی 3 پڑھو ترجمہ یہی ہوئے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبراں مردہ تے بے جان نے کنکریاں وانگو تے کھجور تے ستون وانگو میں یہ اشارہ کر دینا جواب میں مورو ہے کہ وہ 3 ایسا وہی نہ ہو جڑیاں میرے نے فضل اسلام سے لکھی ہیں کہ وہ غلط ترجمہ کیا ہے وہی ترجمہ نہ ہوئے فضل اسلام والا. اس واسطے میں وقت دینا بھی دیر نہ کرو 3 ایسا پڑھو. میں
کیتا سی کہ مطالبہ میرے مناظرے دے قانون کے اصول دے خلاف مولوی محمد امین نے مطالبہ کیتا ہے کہ آیت پڑھ اپنے سر کی گڈڑی چاہ کے کوشش کی تھی میرے گل چ گلاواں پائے مگر بیچارے نو یہ پتہ کوئی نہیں کہ سانو تے بہرحال اتنا ہی اللہ دی کتاب نال محبت ہے جتنا ہی خدا بندے قدوس دے پیغمبر دے خطاب نال محبت ہے. مولوی صاحب کہندے نے کہ ایسا پڑھ ہن تے گل یہ ہوئی ہے میری بات تسلیم کر کے تاں ہی اٹھے نا تا تسلیم کیتا نے واقعی بھائی تو آیات پڑھ اپنی گل واقعی بھول کے میں کچھ لکھ کے دینا ہے کہ عجیب داستان ہے. چلاکی دیکھو نا مولوی صاحب کم از کم اتنا تو انصاف ہونا چاہیے. میں پھر تمہیں دوبارہ موقع دے رہا اور عرض کرے گا بالکل میرے کو مطالبہ دلیل کا کرنا بالکل اصول مناظرے دے بھی خلاف اور تعلیم اسلام کے بھی خلاف. لا دلیل علی النافی آپ تھی کہ نفی کرنے والے دوتے دلیل نہیں. مطالبہ اس کو ہوتا ہے جڑا کسی چیز کی جھولی بھر کے کہتا ہے میری ہے یا گھڑی سر تے چاہ کہتا ہے میری ہے وہ کو دلیل پوچھی جاتی ہے بھائی تیری کیویں تو اپنی دس تو سارے کو پوچھا گیا ہے یہ عقیدہ کہ تہاڈا واقعی اسلامی ہے کہ وہ متعلق اسلام دی تعلیم خدا دا قرآن دینا ہے. تسا قرآن کو کیوں اٹھے لگے ہو قرآن پاک کے کیوں نہیں دلیل پیش کرتے تسا. پھر اس کے باوجود مولوی صاحب نے رٹا لگایا ہے کہ جے تھوڑی آپ نہ آیات پڑھے ہو تو ایسا بالکل کوئی گل ہی نہیں تسلیم کرنی. پھر دیکھو نرالا انداز دیکھو انصاف دا یہ نام بھی دیانتداری سی کہ آیات پڑھو جنہوں نے لکھیا کھلا ہوئے کہ قبر دے وچ نبی پاک زندہ. حالانکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ دا پیغمبر دنیا تو وفات پا چکا ہے. وفات پاون دے بعد پھر نہ قبر دے وچ کوئی زندگی ہے نہ کوئی باہر دنیا تے زندگی ہے نہ زمین دے تلے کوئی زندگی ہے نہ زمین دے اوتے کوئی زندگی ہے. جیڑی زندگی جسم والی ہے یہ قیامت تک لوٹ کے پیچھے نہیں آ سکتی. بات تو اس دوتے مطالبہ ہونا ہے. وہ کہتے ہیں قبر کا لفظ ہی وچ لکھا یہ کیا طریقہ استدلال صحابہ کرام کیتا ہے رسول پاک نے دسے شریعت میں اجازت ہے اس کی. اگر اپنی طرف گھرلو ماریا ہوا ہے تو پھر کیوں نہیں اپنے لفظ تو غائب ہو کے آدمی وہ بات کرتا جڑی خدا دی کتاب مقدس نال ثابت ہے. پھر میرے کو سوال کیتا جاتا ہے کہ اپنے بارے دے اندر جس ویلے بات ہوئے اس ویلے کی پتا دلیل کے دینی. موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا نبی علیہ السلام نے تے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. ہن نماز پڑھ رہے ہیں اس کا دلیل ابو اپنی ہے کہ چونکہ زندہ نے اس وقت پڑھ رہے ہیں ٹھیک. تے ہن فلاں عیسیٰ علیہ السلام یا جدو بھی وہ قبر میں انہوں نصیب ہوئے قبر جدہ دوسرے پیغمبر علیہ السلام اپنی قبر کسی چونکہ نہیں ویکھیا نماز پڑھ دیا اس واسطے یہ مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں. چونکہ مولوی صاحب کے نزدیک جڑا ویکھ لوے وہ دلیل ہوتی ہے زندگی دی. لہذا ایک موسیٰ علیہ السلام ہی زندہ ہویا اور ہوا. حالانکہ نبی پاک فرمایا ہے اولو کان موسیٰ حیا ما بقیہ الا اتباعی لو بدا لکم موسیٰ وترکتمونی لزللتم عن الہدی لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوندے تو وہ میری اتباع پیچھے چلتے کدے میتھو وکھو وقت ہو کے پیچھے ہٹ کے نہ کدے رہتے. بہرحال مطلب یہ سی کہ دعویٰ کیتا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ نے کہ دلیل وہ پیش کی جاتی جہاں دلیل اصول اسلام کے بھی خلاف نے. روایت حدیث وہ پیش کی جاتی جنہوں کا مطلب ہی کچھ ہوتا ہے اس کو خواہ مخواہ کھچ کے نبی دی حدیث نو تے قبر تے آ کے گسیڑنا یہ خیانت داری ہے. یہ اگر محبت ہے نبی پاک نال یہ محبت تو خدا سانو بچائے کہ نبی پاک دی حدیث کا معنی کچھ ہوے مولوی صاحب گسیڑ کے قبر تے آ کے فٹ کرن. اللہ کے پاک پیغمبر نے تے دین کی تعلیم نہیں دیتی. بھائیو پھر یہ کہنا اگر مولوی صاحب لکھ دیں کہ ساڈا اس قبر دے نبی پاک دے زندے رہن دا اگر قرآن مقدس نہیں ثابت
میں اللہ کی قسم کر کے آخر ہوں آ جاتا دلاؤ میرے دوستوں بزرگوں، مولانا نے احمد سعید صاحب نے تھوڑے سامنے بڑے اسلام کے اصول بیان کیتا۔ ایک اسلام دا اصول ہے کہ جڑا نافی ہوئے او دے ذمہ دلیل نہیں ہوندی۔ اچھا نہیں آپ آخیا بھی میں نافی ہاں تے او تین ایتاں کدے واسطے پڑھنی نے اسلام دے آپ مخالفت کرن گرا ہوں آپ ہی منیا اسلام دا اصول یہ آپ ہی مولوی صاحب نے منیا تناقض دیکھو اپنی گل کا مانا انہوں نہیں آتا صاحب کچھ اگر بات جی جی ٹھیک ہے دیکھو انہوں نے یہ آخیا قرآن پاک اسلام دا اصول مولوی صاحب نے دسیا ہے۔ مولوی صاحب یہ ہوں گلا نہیں جہاں عوام کا سمجھتے پہ انہوں نے آخیا بھی امین نے مخالفت کی ہے۔ مولوی صاحب میں پہلے خدمت کیا کہ اگر تھی بند کرنا تو کہہ دیو بند، ورنہ وہی واری تھی نہیں بولتے، میری واری تھی بولتے جی میں کام کرنا انہوں کی واری چ نہیں بولتے، مطلب وہ آپ میرے دسن گے بھی مغل کرنے وہ دسن گے اس واسطے انہوں نے یہ چکر نہیں آخیا بھی تم ایڈ پڑھ دے انہوں نے کہا ایک ایڈ پڑھ۔ پہلی گل میں عرض کر رہا دیکھو انہوں نے آخیا بھی اصول اسلام کا یہ آپ نافی کو دلیل نہیں منگی تھی نہ وہ دلیل کے ذمے پھر ایسا کالے واسطے نے جی نافی ذمہ دلیل نہیں ہوتی رسول اسلام آپ توڑیا انہوں نے۔ دوسرا یہ میں بار بار کہہ لیا ہے نا کو قبر دے لفظ کوئی حدیث نہیں وہ مان لیا مولوی صاحب نے کہ مینو یہ کہتے ہیں بھی قبر کا لفظ وکھا، قبر کا لفظ وکھا کہ میں قبر کا لفظ نہیں انبیاء علیہ السلام کے باہر بھی آ کے زندہ نہیں پڑھو کہ ہمت کرو گا بار بار اس کا جواب اور مجھے بھی تصو سے یہ انتظار کرو کہ تھوڑی اپنی مرضی میں پھر مولانا کی خدمت عرض کروں گا کہ میرے عید محترم بھائی کم از کم اچھے تک رات لے کے تسی بھی جاؤ عام بھی جائیں چپ کر کے اٹھ کے کمال ہے چٹ میری رات ہوتی تو گل کر کے تو جدو تک وکری گل ہے چٹا دینے تھوڑی تو خدا کا نام مان جی گل تسلیم خود کرنا ہے تو اس طے کیتے بغیر چپ کر کے ٹوپی مر جاتی دریا چ ہوتا لگا رہے ہوں پتہ نہیں لگتا ہوں تو بیٹھے گئے اگے تو تھی اتنی دیر تھوڑی کھڑے رہتے ہیں کہ آخنا پاؤں ہوش ہوں کمال ہے مولوی صاحب تھی جلدی بیٹھ کر جاتے ہو اپنی بات جڑی ہے ختم کر وہ اس کی رات ہوتی ہے میں اس وقت عرض کر رہا ہوں محمد علی صاحب بھائی نے خود جان جواب دے دیں طریقے مولوی صاحب نے اپنے آپ فتوا بھی لگا دیا مگر میرا اجنبی دل نہیں برداشت کرتا کہ میں بلا وجہ ہی فتوا لگاوا اپنی بات کے اتنے پردستور رد ہویا پھر دوبارہ عرض کرنا کہ مولوی صاحب لکھ دین تحریر کریں کہ واقعی سارے عقیدے دی حامل کوئی آیت نہیں سڈا عقیدہ اللہ دی کتاب جو ثابت نہیں ہو سکتا اس واسطے اساں کتاب اللہ دی آیت نہیں پیش کر دیں میرا وعدہ ہے کہ میں تلاوت کروں گا اگر نہیں تو پھر مولوی صاحب دی مرضی پھر عوام بھی سوچ لین کہ مولوی صاحب کے چاہتے میں کیا چاہتا میری شرط یہ وہ بھی اس واسطے کیتا ہے چونکہ خود مولوی صاحب نے تجویز کی بات ایسے آدمی کو دلیل کا مطالبہ کیتا ہے جس کے ذمے انکار ہی ہے دلیل اس کے ذمے کوئی نہیں آپ مینو آخ چکے کہ مولوی صاحب دلائل نہیں بیان کر سکتا کیوں کہ اس نے دعویٰ نہیں پیش کیتا میں جدو دعوی نہیں پیش کیتا میں آیا ہی اس واسطے نہیں میں ایک مولوی صاحب کے دعوے نو
اس نو غلط ثابت کرنے واسطے او دا انکار کرنے واسطے آیا چنانچہ دعویٰ مولوی صاحب کر رہے ہیں میں انہوں کا انکار کر رہا لہذا مولانا صاحب اپنے دعوے نو شہادت گواہ نال ثابت کریں جس کی ابتدا اللہ کی کتاب مقدس چوں ہے اور اگر نہیں کر سکتے تو لکھ دیں تاکہ میں انہوں کی منت سماجت والا مطالبہ پورا کر دیں السلام علیکم الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک